مدینے کے 7 دروازے اور دجال کی آمد کی نشانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد کے طلبگار ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور آخری نبی ہیں۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ وقت جس کا ذکر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدیوں پہلے فرمایا تھا، اب ہماری آنکھوں کے سامنے حقیقت بنتا دکھائی دے رہا ہے۔ زمانہ آخر کی نشانیاں ایک کے بعد ایک پوری ہو رہی ہیں، اور مدینہ منورہ وہ مقدس شہر جو دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا، ہمیں ایک اور حیران کن اشارہ دے رہا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دجال مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا، کیونکہ اس وقت مدینہ کے 7 دروازے ہوں گے اور ہر دروازے پر 2 فرشتے تعینات ہوں گے۔ یہ دروازے وہ راستے ہیں جہاں سے مدینہ میں داخل ہوا جا سکتا ہے، اور آج مدینہ میں واقعی 7 بڑے راستے مکمل ہو چکے ہیں۔ یہ محض ایک اتفاق ہے یا حدیث کی پیشن گوئی کی تعبیر؟ کیا یہ ممکن ہے کہ آنے والے وقتوں میں ان راستوں پر گیٹ لگا دیے جائیں گے اور حدیث کے الفاظ اپنی مکمل شکل اختیار کر لیں گے؟ سوچئے، یہ صرف ایک بات نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے جو ہمیں اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ ہم زمانہ آخر میں جی رہے ہیں۔ دجال، جس کے فتنے سے زمین پر کوئی محفوظ نہیں رہے گا، مدینہ کے قریب آئے گا لیکن وہاں داخل نہ ہو سکے گا۔ کیا یہ وقت قریب آ رہا ہے؟ کیا ہم اس فتنے کے لیے تیار ہیں؟ یہ ویڈیو آپ کو نہ صرف ان حیرت انگیز حقائق سے روشناس کرائے گی بلکہ آپ کے اطمینان کو مضبوط کرنے میں مدد دے گی۔ ہم دیکھیں گے کہ مدینہ کے ان 7 دروازوں کا کیا مطلب ہے، دجال کی آمد کی نشانیاں کون کون سی پوری ہو چکی ہیں، اور سب سے اہم، ہم اس فتنے سے کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ آخر تک دیکھیں، کیونکہ یہ نہ صرف ایک معلوماتی سفر ہے بلکہ ایک ایسا پیغام ہے جو ہمارے ایمان کو جھنجھوڑ دے گا۔ ہم کس قدر اس فتنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ ہمیں کامل ایمان عطا کرے اور ہمیں دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے، آمین۔ یہ وقت صرف دیکھنے کا نہیں بلکہ سوچنے اور عمل کرنے کا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو دلچسپ لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ سب کو حقیقت کی سمجھ آ سکے۔ ویڈیو میں آگے چلنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو سکپ کیے بغیر آخر تک دیکھیں۔ ناظرین، ہر مسلمان کا ایمان ہے کہ قیامت کا دن حق ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ انسان و حیوان، زمین و آسمان سمیت سارا جہان اور اس کائنات میں موجود ہر چیز فنا ہو جائے گی، صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات باقی رہے گی۔ روز قیامت پر ایمان رکھنا ہر مسلمان کا بنیادی عقیدہ ہے۔ قیامت کے بارے میں رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی گئی نشانیوں اور علامتوں میں سب سے خطرناک علامت فتنہ دجال کے متعلق عرض کرنا ہے۔ ناظرین، دجال وہ کردار ہے جس کا ذکر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کئی حدیثوں میں، اور اسے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کا سب سے بدترین فتنہ قرار دیا گیا ہے۔ عالم اسلام کے لیے دجال کا ظہور انتہائی مشکل ترین اور فتنہ انگیز ہوگا۔ دجال شیطانی قوتوں کا حامل ہوگا، دنیاوی طاقتوں سے مالا مال ہوگا اور ان کے ذریعے دنیا میں تباہی مسلط کرے گا۔ دجال عربی زبان میں جال ساز، مولمہ ساز اور فریب کار کو بھی کہتے ہیں، اور کسی نقلی چیز پر سونے کا پانی چڑھانے کو بھی کہتے ہیں۔ دجال کا یہ نام اس لیے رکھا گیا ہے کہ جھوٹ اور فریب اس کی شخصیت کا نمایاں ترین وصف ہوگا۔ اس کے ہر فعل پر دھوکہ دہی اور غلط بیانی کا سایہ ہوگا۔ کوئی چیز، کوئی عمل، کوئی قول اس شیطانی عادت کے اثرات سے خالی نہ ہوگا۔ ناظرین، دجال کے معنی ہیں حقیقت کو چھپانے والا، سب سے بڑا دھوکے باز اور چال باز۔ دجال کا مادہ دجل ہے
جس کے معنی ہیں خلط ملط کر دینا، تلبیس یعنی شیطانی چالوں سے دوسروں کو دھوکے اور التباس میں ڈالنا، معلم سازی کرنا، حقیقت کو چھپانا، جھوٹ بولنا اور غلط بیانی کرنا۔ گویا دجال میں یہ تمام منفی اوصاف پائے جاتے ہیں۔ اسلامی اصطلاح میں دجال سے مراد جھوٹا مسیح، المسیح الدجال، جو قیامت کی اہم نشانیوں میں سے ایک ہے۔ وہ آخری زمانے میں ظاہر ہوگا اور نبوت اور خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ دجال کی کئی علامات احادیث مبارکہ میں بیان ہوئی ہیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کو خطبہ دیا اور ایک لمبی تقریر فرمائی۔ اس میں دجال کا حال بھی بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب سے اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم کو پیدا کیا اس وقت سے اب تک دجال کے فتنے سے بڑھ کر کوئی فتنہ پیدا نہیں فرمایا۔ تمام انبیاء اپنی امتوں کو دجال سے خوف دلاتے رہے، چونکہ تمام انبیاء علیہ السلام کے آخر میں ہوں اور تم بھی آخری امت ہو، اس لیے دجال تم ہی لوگوں میں پیدا ہوگا۔ اگر وہ میری زندگی میں ظاہر ہو جاتا تو میں تم سب کی جانب سے اس کا مقابلہ کرتا، لیکن چونکہ وہ میرے بعد ظاہر ہوگا اس لیے ہر شخص اپنی نفس کی جانب سے اپنا بچاؤ کر لے گا۔ اللہ میری جانب سے اس کا محافظ ہوگا۔ سنو، دجال شام و عراق کے مابین مقابلہ خلا سے ہوگا اور اپنے دائیں بائیں ملکوں میں فساد پھیلائے گا۔ اے اللہ کے بندو، ایمان پر ثابت قدم رہنا۔ میں تم کو اس کی وہ حالت سناتا ہوں جو مجھ سے پہلے کسی نے بھی بیان نہیں کی۔ پہلے تو وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا، تو پھر کہے گا میں خدا ہوں، نعوذ باللہ۔ تم مرنے سے پہلے خدا کو نہیں دیکھ سکتے، پھر دجال کیسے خدا ہو؟ اس کے علاوہ وہ کانا ہوگا، تمہارا رب کانا نہیں۔ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دجال یہودیوں کی نسل سے ہوگا جس کا قد ٹھگنا ہوگا، دونوں پاؤں ٹیڑھے ہوں گے، جسم پر بالوں کی بھرمار ہوگی، رنگ سرخ یا گندمی ہوگا، سر کے بال حبشیوں کی طرح ہوں گے، ناک چونچ کی طرح ہوگی، بائیں آنکھ سے کانا ہوگا، اس کی پیشانی پر کاف فے رے لکھا ہوگا، جسے ہر مومن عالم ہو یا جاہل سب پڑھ لیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پس جب دجال ویرانے پر سے گزرے گا تو اسے حکم دے گا کہ اپنے خزانے نکال، تو اس کے خزانے اس کی ایسی تباہی کریں گے جیسے شہد کی مکھیاں اپنے سردار کی تباہ کرتی ہیں۔ مشکوتہ ترمذی جلد نمبر 2۔ اور اس کے ساتھ جنت اور دوزخ بھی ہوگی، لیکن حقیقت میں وہ جنت دوزخ ہوگی اور دوزخ جنت ہوگی۔ تو جو شخص اس کی دوزخ میں ڈالا جائے اسے چاہیے کہ سورہ کہف کی ابتدائی آیات پڑھے، تو وہ دوزخ اس کے لیے ایسا ہی باغ ہو جائے گی جیسے ابراہیم علیہ السلام پر ہوئی تھی۔ اس کی آنکھ سوئی ہوئی ہوگی مگر دل جاگتا رہے گا۔ شروع میں وہ ایمان و اصلاح کا دعویٰ لے کر اٹھے گا، لیکن جیسے ہی تھوڑے بہت متبین میسر ہوں گے وہ نبوت اور پھر خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ اس کی سواری بھی اتنی بڑی ہوگی کہ اس کے دونوں کانوں کا درمیانی فاصلہ ہی 40 گز کا ہوگا۔ ایک قدم تا حد نگاہ مسافت کو طے کر لے گا۔ دجال پکا جھوٹا اور اعلیٰ درجے کا شعبدے باز ہوگا۔ اس کے پاس غلوں کے ڈھیر اور پانی کی نہریں ہوں گی۔ زمین میں مدفون تمام خزانے باہر نکل کر شہد کی مکھیوں کی مانند اس کے ساتھ ہو لیں گے۔ جو قبیلہ اس کی خدائی پر ایمان لائے گا دجال اس پر بارش برسائے گا، جس کی وجہ سے کھانے پینے کی چیزیں ابل پڑیں گی اور درختوں پر پھل آ جائیں گے۔ کچھ لوگوں سے آ کر کہے گا کہ اگر میں تمہارے ماؤں اور باپوں کو زندہ کر دوں تو تم کیا میری خدائی کا اقرار کرو گے؟ لوگ اس بات میں جواب دیں گے، اب دجال کے شیطان ان لوگوں کے ماؤں اور باپوں کی شکل لے کر نمودار ہوں گے۔ نتیجتاً بہت سے افراد ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ اس کی رفتار آندھیوں سے زیادہ تیز اور بادلوں کی طرح رواں ہوگی۔ وہ کرشموں اور شعبدہ بازیوں کو لے کر دنیا کے ہر چپے کو روندے گا۔ تمام دشمنان اسلام اور دنیا بھر کے یہودی
امت مسلمہ کے بغض میں اس کی پشت پناہی کر رہے ہوں گے۔ وہ مکہ معظمہ میں گھسنا چاہے گا مگر فرشتوں کے پہرہ داری کی وجہ سے ادھر گھس نہ پائے گا، اس لیے نامراد و ذلیل ہو کر مدینہ منورہ کا رخ کرے گا۔ اس وقت مدینہ منورہ کے 7 دروازے ہوں گے اور ہر دروازے پر فرشتوں کا پہرہ ہوگا، لہٰذا یہاں پر بھی منہ کی کھانی پڑے گی۔ انہی دنوں مدینہ منورہ میں 3 مرتبہ زلزلہ آئے گا، جس سے گھبرا کر بہت سارے بے دین شہر سے نکل کر بھاگ نکلیں گے۔ باہر نکلتے ہی دجال انہیں لقمہ تر کی طرح نگل جائے گا۔ آخر ایک بزرگ اس سے بحث و مناظرہ کے لیے نکلیں گے اور خاص اس کے لشکر میں پہنچ کر اس کی بابت دریافت کریں گے۔ لوگوں کو اس کی باتیں شاک گزریں گی، لہٰذا اس کے قتل کا فیصلہ کریں گے، مگر چند افراد آڑے آ کر یہ کہہ کر روک دیں گے کہ ہمارے خدا دجال نعوذ باللہ کی اجازت کے بغیر اس کو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ چنانچہ اس بزرگ کو دجال کے دربار میں حاضر کیا جائے گا، جہاں پہنچ کر یہ بزرگ چلا اٹھے گا، میں نے پہچان لیا کہ تو ہی دجال ملعون ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تیرے ہی خروج کی خبر دی تھی۔ دجال اس خبر کو سنتے ہی آپے سے باہر ہو جائے گا اور اس کو قتل کرنے کا فیصلہ کرے گا۔ درباری فوراً اس بزرگ کے 2 ٹکڑے کر دیں گے۔ دجال اپنے حواریوں سے کہے گا کہ اب اگر میں اس کو دوبارہ زندہ کر دوں تو کیا تم میری خدائی کا پختہ یقین ہو جاؤ گے؟ یہ دجالی گروپ کہے گا کہ ہم تو پہلے ہی سے آپ کو خدا مانتے ہوئے آ رہے ہیں، البتہ اس معجزہ سے ہمارے یقین میں اور اضافہ ہو جائے گا۔ دجال اس بزرگ کو دونوں ٹکڑوں کو اکٹھا کر کے زندہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ ادھر وہ بزرگ باوجہ حکم الہی کھڑے ہو جائیں گے اور کہیں گے اب تو مجھے اور زیادہ یقین آ گیا ہے کہ تو ہی دجال ملعون ہے۔ وہ جھنجھلا کر دوبارہ انہیں ذبح کرنا چاہے گا، لیکن اب اس کی قوت سلب کر لی جائے گی۔ دجال شرمندہ ہو کر انہیں اپنی جہنم میں جھونک دے گا، لیکن یہ آگ ان کے لیے ٹھنڈی اور گلزار بن جائے گی۔ اس کے بعد وہ شام کا رخ کرے گا، لیکن دمشق پہنچنے سے پہلے ہی حضرت امام مہدی علیہ السلام وہاں آ چکے ہوں گے۔ دجال دنیا میں صرف 40 دن رہے گا، ایک دن 1 سال، دوسرا دن 1 مہینہ اور تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا۔ بقیہ معمول کے مطابق ہوں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام دمشق پہنچتے ہی زور و شور سے جنگ کی تیاری شروع کر دیں گے، لیکن صورتحال بظاہر دجال کے حق میں ہوگی، کیونکہ وہ اپنی مادی و افرادی طاقت کے بل پر پوری دنیا میں اپنی دھاک بٹھا چکا ہوگا۔ اس لیے عسکری طاقت کے اعتبار سے تو اس کی شکست بظاہر مشکل نظر آ رہی ہوگی، مگر اللہ کی تائید اور نصرت کا سب کو یقین ہوگا۔ دجال کا یہ فتنہ ایک اور جگہ اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ وہ ایک دیہاتی سے کہے گا کہ اگر میں تیرے ماں باپ کو زندہ کر دوں تو کیا مجھے تو خدا مانے گا؟ وہ کہے گا ہاں، تو 2 شیطان اس کے ماں باپ کی صورت بنا کر آئیں گے اور اس سے کہیں گے کہ بیٹا اس کی اطاعت کرو، یہ تیرا رب ہے۔ اور ایک فتنہ یہ ہے کہ ایک شخص کو مار کر اور چیر کر اس کے 2 ٹکڑے کر دے گا اور کہے گا دیکھو میں اس بندے کو اب ملاتا ہوں، تو کیا اس کے بعد بھی میرا علاوہ کوئی دوسرا خدا کو مانو گے؟ خدا تعالیٰ اس دجال کے فتنہ پورا کرنے کے لیے اسے دوبارہ زندہ کر دے گا۔ دجال اس سے پوچھے گا تیرا رب کون ہے؟ تو وہ کہے گا میرا رب اللہ ہے اور تو خدا کا دشمن دجال ہے۔ خدا کی قسم اب تو مجھے تیرے دجال ہونے کا پورا یقین ہو گیا۔ اور دجال کا ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ دجال آسمان کو حکم کرے گا تو می برسائے گا اور زمین کو حکم دے گا تو وہ سبزہ اگائے گی، اور اس روز چرنے والے جانور خوب موٹے تازے ہوں گے، کوکھیں بھری ہوئی تھن دودھ سے لبریز ہوں گے۔ سوائے مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے کوئی خطہ زمین کا ایسا نہ ہوگا جہاں دجال نہ پہنچا ہوگا۔ مکہ اور مدینہ میں داخل ہوتے وقت فرشتے اس کو ننگی تلواروں سے روکیں گے اور بہت سے بددین لوگ اس کے ساتھ ہو جائیں گے، تو وہاں سے واپس ہو کر مکہ مکرمہ کے قریب مقیم ہو جائے گا، مگر محافظ فرشتوں کی وجہ سے مکہ شریف میں داخل نہ ہو سکے گا۔ صحیح مسلم و بخاری شریف۔ اور پھر مدینہ منورہ کا رخ کرے گا۔ اس وقت مدینہ منورہ کے 7 دروازے ہوں گے،
صحیح بخاری۔ ہر دروازے کی محافظت کے لیے خداوند کریم 2 فرشتے متعین کر فرمائیں گے، جن کے ڈر سے دجال کی فوج مدینہ منورہ میں داخل نہ ہو سکے گی۔ یہاں اگر اس حدیث مبارکہ کی وضاحت کی بات کی جائے تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے فتح الباری میں فرمایا ہے کہ انکاب نکب کی جمع ہے۔ ابن وہب کا قول ہے کہ اس سے مراد داخل ہونے کے راستے ہیں، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس سے مراد ابواب یعنی دروازے ہیں، اور نکب اصل میں 2 پہاڑوں کے درمیان راستے کو کہتے ہیں، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ انکاب وہ راستے ہیں جن پر لوگ چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان اسی میں سے ہے، وَانْكَبُوا فِي الْبَلَادِ، اور انہوں نے شہروں میں راستے بنا لیے۔ تو یہ سب کچھ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ابواب پر تعلق کرتے ہوئے ذکر کیا، تو باقی معاملہ رہتا ہے، اس میں اجتہاد ہے، تو اس کا احتمال ہے کہ مثلاً نمبر 1 ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں جب دجال آئے تو مدینہ کے دروازے ہوں، اگرچہ ہمارے دور میں دروازے نہیں ہیں۔ نمبر 2 یہ کہ دروازوں سے مراد داخل ہونے کے مین اور بڑے راستے ہوں، اگرچہ وہ دروازے کی شکل میں نہ ہوں۔ نمبر 3 یہ کہ فرشتوں کی ذمہ داری ہو کہ وہ اس کی 7 طرفوں اور سائیڈوں سے حفاظت کریں، اور ہر طرف 2 فرشتے ہوں، تو ہر ایک طرف کو دروازے سے تعبیر کر دیا گیا ہے، جو کہ عرب کی لغت میں جائز ہے۔ ناظرین، آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ دوسرے شہروں سے مدینہ شہر میں داخلے کے 7 بڑے راستے مکمل ہو چکے ہیں۔ ہو سکتا ہے کل کو ان پر گیٹ بن جائیں تو دروازے کا دوسرا معنی بھی پورا ہو جائے گا، جس کا مطلب ہے کہ ہم زمانہ آخر میں جی رہے ہیں اور دجال خروج قریب ہے۔ یہ راستے بننا یقیناً اس پیشن گوئی کی طرف اشارہ ہے جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال قبل فرمائی تھی، اور آپ کی زبان برحق ہے، نکلی ایک ایک بات کا سچ ہونا بالکل یقینی ہے۔ دجال کی مدینہ منورہ میں داخلے کے وقت متعلق یہ بھی احادیث مبارکہ میں آیا ہے کہ مدینہ میں 3 دفعہ زلزلے آئیں گے، جس کی وجہ سے بدعقیدہ منافق لوگ خوف کی وجہ سے شہر سے نکل کر دجال کے پھندے میں پھنس جائیں گے۔ اس وقت مدینہ منورہ سے ایک بزرگ دجال مناظرہ کرنے کے لیے نکلیں گے اور دجال سے کہیں گے کہ تو وہی دجال ملعون ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، اے عبداللہ بن عمر، اگر تو ادنا درجہ کے لوگوں کے درمیان رہ گیا تو پھر کیا کرے گا؟ یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے عہد و پیمان اور امانتوں کو ضائع کر دیا، پھر وہ ایسے ہو گئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھوں سے اشارہ کرتے ہوئے اپنی انگلیوں کو آپس میں پیوست کر لیا۔ انہوں نے پوچھا، ایسے وقت میرے لیے کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عام لوگوں کو چھوڑ کر خاص لوگوں کے ساتھ مل جانا۔ ان احادیث کی روشنی میں یہ باتیں معلوم ہوتی ہیں کہ اللہ پر توکل کر کے پورے عزم اور حوصلے کے ساتھ دجال کی اعلانیہ بغاوت کی جائے۔ فتنوں کے وقت گوشہ نشینی یعنی تنہائی کو ترجیح دی جائے، اللہ والوں کے زیادہ قریب ہو جائے تاکہ فتنوں سے محفوظ ہو۔ دجال کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنا، تسبیح، تحلیل اور تکبیر پڑھنا، دجال سے جتنا دور رہنا اور بھاگنا ممکن ہو بھاگو اور دور رہا جائے۔ دجال سے جتنا دور رہنا اور بھاگنا ممکن ہو۔ دجال کے فتنوں سے جو محفوظ رہنا چاہتا ہو اس کو چاہیے کہ سورہ کہف کی ابتدائی یا آخری 10 آیات کی تلاوت کرے۔ اس کی تلاوت دجال کے فتنے میں مبتلا ہونے سے بچا لیتی ہے۔ تم میں سے جس کسی کے سامنے دجال آ جائے تو اس کو، آپ کا ارشاد ہے کہ چاہیے کہ وہ اس کے منہ پر تھوک دے اور سورہ کہف کی ابتدائی آیات پڑھے۔ ناظرین، مدینہ کے 7 دروازے دجال کی آمد اور زمانہ آخر کی یہ نشانیاں ہمیں یہ بتا رہی ہیں کہ ہم کس قدر اہم اور حساس دور میں جی رہے ہیں۔ یہ وقت صرف حیرت اور خوف کا نہیں بلکہ اپنے ایمان کو مضبوط کرنے اور اپنی زندگیوں میں تبدیلی لانے کا ہے۔
دجال کا فتنہ تاریخ کا سب سے بڑا امتحان ہوگا، اور وہ صرف ایمان، علم اور اللہ کی مدد سے ہی شکست کھا سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں نہ صرف ان فتنوں سے خبردار کیا بلکہ ان سے بچنے کا راستہ بھی دکھایا۔ سورہ کہف کی تلاوت، مضبوط ایمان اور اللہ کی پناہ مانگنا ہی ہماری سب سے بڑی ڈھال ہے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں۔ آپ کے پاس ہمارے آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کامنٹس میں ضرور کریں۔ کامنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ آخر میں پیارے دوستو، ہر ویڈیو کے اختتام میں ہم نے ایک دعا کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے۔ جو بھی اس دعا میں شامل ہوگا، میرا دعویٰ ہے اللہ پاک اس کی تمام جائز حاجات کو ضرور پورا کریں گے۔ اپنی دعا کا آغاز درود ابراہیمی سے کرتے ہیں۔ آپ سب دوست اور بہنیں پہلے میرے ساتھ مل کر درود پاک پڑھ لیں اور کامنٹس میں آمین لازمی لکھیے گا۔ اللہ پاک اس آمین کو لکھنے کی برکت سے آپ کی اور میری تمام جائز حاجات پوری فرمائیں گے۔ دعا کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تمام حمد و ثنا رب ذوالجلال کے لیے ہیں، جس کی رحمت سے نا امید نہیں، جس کی نعمتوں سے دامن خالی نہیں، جس کی مغفرت سے مایوسی نہیں، اور جس کی رحمتوں کا فیضان کبھی رکتا نہیں۔ اے اللہ، تو پاک ہے، تیرا شکر ادا کرتے ہیں اس اقرار کے ساتھ کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو سب سے بڑا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں اور نہ ہی کوئی ہمسر ہے۔ زمین و آسمان پر جتنی بھی مخلوقات ہیں تو سب کا مالک ہے اور سب کو تو ہی پالنے والا ہے۔ اے اللہ پاک، بلا شبہ تو ہم سے محبت کرتا ہے، یہی وجہ ہے کہ تو نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا اور ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ یا اللہ، اپنے پیارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہماری زندگیوں کو پرسکون اور آسان بنا دے۔ یا الہی، ہم سب کے گناہ معاف کر دے، ہم سب کو عابد اور سحر خیز بنا دے، ہم پر راز شوق اشکار کر دے، ہمیں غلامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرفراز کر دے، ہمارے دلوں کی ویران بستی کو اپنی رحمت سے آباد کر دے، اور ہمیں اس راستے پر ہمیشہ قائم رکھ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلایا ہے۔ یا اللہ پاک، ہم سب کو سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے رب رحیم، ہم گناہوں کی دلدل میں ڈوب گئے ہیں، ہم بدکاریوں کی مستیوں میں گرے پڑے ہیں، ہم مایوسیوں کے اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں، رحمت الہی سے خود ہی روٹھ گئے ہیں۔ اے اللہ، ہم ندامت کے آنسوؤں سے ناآشنا ہیں، ہم ایک سچی توبہ کے طلبگار ہیں۔ اے اللہ پاک، اپنی رحمت سے ہمیں وہ سچی توبہ عطا فرما دیجیے۔ اے پاک پروردگار، ہمیں، ہمارے اہل و عیال کو، ہمارے آباء و اجداد اور ہماری آنے والی نسلوں کو اپنی عافیت عطا فرما، ہم سب کو بے حساب رزق عطا فرما،
ہم سب کو حاسدوں کے حسد سے بچا۔ دونوں جہانوں کے مالک، جب ہم تھک جائیں تو ہمیں آرام پہنچانا، جب مشکلیں بڑھ جائیں تو آسانی بن جانا، جب ہم کمزور پڑ جائیں تو ہماری طاقت بن جانا، جب ہم دکھ اور تکلیف میں ہوں تو ہمارا مرہم بن جانا، جب ہم مایوس ہو جائیں تو ہمارا بھروسہ اور یقین بن جانا، جب ہم بھوک سے نڈال ہو جائیں تو تیری یاد ہی ہماری غذا بن جائے، جب ہر طرف بے چینیاں بھر جائیں تو اے پاک پروردگار ہمارا سکون بن جانا، جب ہمارے اندر مایوسی کا اندھیرا بھرنے لگے تو امید کی روشنی بن جانا، جب ہر چیز ہمارے لیے ناممکن ہو جائے تو ہر چیز کو اپنے خاص فضل اور کرم سے ممکن بنا دینا۔ اے ارض و سما کے مالک، تو رحیم ہے، ہم سب کی توبہ قبول کرنا، ہمارے گناہ صغیرہ و کبیرہ کو دھو دے، ہمارے دلوں کو ہدایت دے، ہماری زبان کو درستگی اور نرمی عطا فرما، ہم سب کو گناہ سے بچا اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ، جس طرح تو بارش برسا کر سوکھی زمین کی پیاس بجھاتا ہے، اسی طرح اپنی رحمت سے ہمارے دلوں کو بھی سیراب کر دے۔ بے شک تو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے پاک پروردگار، ہم سب کو ہر اس نعمت سے سرفراز فرما جس میں ہمارے لیے خیر و برکت ہو، عزت و وقار ہو، راحت و سکون ہو، صحت اور تندرستی ہو، ترقی ہو، خوشحالی ہو اور دنیا و آخرت کی بھلائی ہو۔ اے اللہ، ہماری زندگیوں کو محبت کا عنوان بنا دے کہ ہم سب سے زیادہ تجھ سے محبت کریں، تجھ کو فوقیت دیں، تیری عبادت کریں، تیرا حکم مانیں، تیرے بتائے ہوئے راستے پر چلتے رہیں یہاں تک کہ ہماری زندگی تمام ہو جائے اور تو ہمیں اپنے نور سے ڈھانپ لے، وہ نور جو ہمارے سینے کو منور کر دے، وہ نور جو قبر کو روشن کر دے، وہ نور جو پل صراط پر روشنی بن جائے۔ اے ہمارے رب، ہم کو بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرما جن کی توبہ تو قبول کرتا ہے، جن کے گناہوں کو تو اپنے فضل و کرم اور رحمت سے نیکیوں میں تبدیل کرتا ہے۔ یا اللہ، ہمارے پاس عمل کوئی نہیں ہے، ہمیں صرف تیری رحمت کا آسرا ہے۔ یا پروردگار، ہمیں اپنی رحمت میں ڈھانپ لے۔ اے بلندیوں کے بادشاہ، اے رب کائنات، ہمارے دل اور ہمارے قدم اپنی رضا کی طرف پھیر دے۔ یا اللہ، ہمیں وہ عقل دے جو تسلیم و رضا میں جائے، ہمیں وہ دوست دے جو منزل تک ہمارا ساتھ دے، ہمیں وہ نسبتیں عطا کر جو تجھے منظور ہیں۔ یا اللہ، اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمارے دلوں میں محبت عطا فرما۔ یا الہی، اس دور میں اور آنے والے دور میں ہم سب پر مہربانی فرما۔ یا اللہ، ہمارے دلوں کو غفلت سے دور کر دے اور ہم کو آخرت کی تیاری کی فکر عطا فرما۔ یا اللہ، اپنے مومن اور مخلص بندوں کے ساتھ ہمارا حشر فرمائیے اور دوزخ کے عذاب سے ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھنا۔ اے پروردگار، ہم کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما اور اپنی رحمت سے ہم سے وہ کام لے جس سے تو راضی ہو، اور ان سب کاموں سے بچا لے جن سے تو ناراض ہو۔ یا اللہ، شیطان کی گمراہیوں سے ہم سب کو کامل طور پر محفوظ رکھ۔ اے رب کریم، ہمارے ہاتھ تیرے سامنے پھیلے ہیں، ان کو اپنی شان کے مطابق خیر و برکت اور دنیا و آخرت کی ہر طرح کی بھلائی اور کامیابی سے بھر دے۔ اے اللہ، ہر وہ چیز عطا فرما جس کی ہمیں ضرورت ہے۔ اے اللہ پاک، ہمیں اپنے سوا
کسی کا محتاج نہ فرمانا۔ یا اللہ، خاوند اور بیوی کو ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اولاد کو والدین کا فرما بردار بنا دے، بھائی بھائی سے ناراض ہیں ان کی آپس کی نفرتیں ختم کر دے۔ اے مالک، جو بچے بگڑے ہوئے ہیں ان کو راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہم نے جن لوگوں کے حقوق دینے ہیں یا ہم نے جن کی غیبت یا چغلی کی ہے انہیں اپنی بارگاہ میں سے اتنا دے اور ایسی جزا و ثواب سے نواز دے کہ روز قیامت انہیں ہم سے بدلہ لینے کی طرف توجہ ہی نہ ہو۔ اے اللہ، اپنے بندوں کی طرف سے اپنے نبی کو بہترین جزائے خیر عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔